شادی بیاہ میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، بے حیائی کی انتہا ہو گئی، اور دوسرے دن ڈی جے اور ڈیجوں کے آگے ناچ گانے اور ڈیجوں کے آگے ریچھوں کی طرح ناچے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہمیں غیرت آنا چاہیے، شرم آنا چاہیے، اس کو سنت سمجھ کر کے حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت کا مذاق نہ اڑاؤ کہ ہمارے فلاں دوست نہیں مانے، فلاں رشتہ دار نہیں مانے۔ وہ رشتہ دار قبر میں نہیں جائیں گے تمہارے، یاد رکھو، وہ رشتہ دار تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے قبر میں، تم اکیلے جاؤ گے قبر میں، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ کیا اللہ کے یہاں یہ بات تمہاری چل سکے گی کہ ہمارے رشتہ دار نہیں مانے؟ کیا یہ جواب دے سکو گے؟ نکاح جیسی پاکیزہ سنت جو سب سے پہلے اگر قائم ہوا، انسانوں میں رشتہ کوئی قائم ہوا تو وہ نکاح کا رشتہ قائم ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے درمیان جنت کے اندر یہ رشتہ قائم ہوا ہے۔ یہ جنت کی یادگار ہے، اور تم نے اس جنت کی یادگار میں دوزخ کا رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ شرم آنا چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہمارے دوست نہیں مانے، ہمارے فلاں نہیں مانے، فلاں نہیں مانے۔ ارے کسی کو منانے کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ ان سے صاف کہہ دو آپ مانے یا نہیں مانے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم اگر پرواہ کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی پرواہ کریں گے۔ اور بتائیے کہ رات میں تقریر کا پروگرام اور دن میں جو ہے ناچ گانے، بے حیائی۔ آج فلسطین کے حالات آپ دیکھیں، کتنے لوگ ہیں دنیا میں ایسے کہ جنہیں وقت پہ دو روٹی نہیں مل رہی ہیں، کھانے کو ایک لقمہ نہیں مل رہا، پینے کو پانی نہیں مل رہا، اور ہم ایسے مسلمان ایسے بے شرم، بے حیا، بے غیرت کہ ہمیں ان کا خیال نہیں، اوپر سے ہم ناچتے گاتے جا رہے ہیں۔ غیر مسلم سماج کے لوگ بھی ہماری شادیوں کو دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے؟ ان کے دماغ میں ہمارے بارے میں کیا تھوٹ آتی ہوگی، کیا سمجھ آتی ہوگی کہ یہی مسلمان ہیں، کیا ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ ارے اچھی طریقے سے نکاح کی رسم کو ادا کرو، حضور کی سنت کو ادا کرو، اس کا فائدہ تمہیں ہمیشہ ملے گا، ملتا رہے گا۔ اور یاد رکھو جن نکاح کی تقاریب میں بیہودہ رسمیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کا رزلٹ اچھا نہیں آتا ہے۔ آپ سب سے درخواست کروں گا میرے بھائیوں، درد دل سمجھو، یہ بیہودگیاں نہ کرو، علماء سے جھوٹ نہ بولو۔ علماء سے کہتے ہو کہ ہم کوئی بیہودگی نہیں کریں گے، اماموں سے کہتے ہو کوئی بیہودگی نہیں کریں گے، اور میں تو اب ہر جگہ کے اماموں سے یہ درخواست کروں گا کہ 10 20 50 60 علاقے کے ائمہ حضرات میٹنگ کریں اور صاف اعلان کر دیں، جو ڈیجوں کے ساتھ ناچتے ہوئے گاتے ہوئے آئیں گے، شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے آئیں گے، ان کے حوالے سے اب غور کیا جائے گا۔ جس کے بارے میں نہیں معلوم تو بات الگ، لیکن اگر پتہ چلا کہ ایسی حرکت ہوئی ہے تو پھر سوچا جائے گا کہ نکاح پڑھایا جائے کہ نہیں پڑھایا جائے۔ آپ سب سے درخواست کروں گا دھوکہ مت دو، ایسا کام نہ کرو، اللہ کا خوف کرو۔ نکاح حضور کی بڑی پیاری سنت ہے، ایسی پیاری سنت اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میرا طریقہ ہے، جو نکاح کر سکتا ہے اور وہ نکاح نہ کرے تو وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ یہ ہمارے حضور کا ارشاد پاک ہے۔ اور آج ہم بھی کیا خوب ہیں، جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقش کفے پا بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ آج ہم اتنے بے غیرت ہو گئے، اتنے بے شرم ہو گئے، بے پردہ عورتیں ڈانس دیکھ رہی ہیں، آپ ناچ رہے ہو اس لیے وہ دیکھ رہی ہیں، اور تم اگر ڈانس کرو گے، بیہودگیاں کرو گے تو تمہاری نسلوں کے ہاتھوں میں قلم نہیں آئے گا، تمہاری نسلوں کے ہاتھوں میں باجے آئیں گے۔ وہ پڑھیں گے لکھیں گے نہیں بلکہ ناچ گانا کریں گے۔ اچھے سنسکار دو، سمجھو، اور جو خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے توبہ کرو۔ بے شک آپ پروگرام نہیں کراتے، جلسے کا مت کرائیے، آپ دینی کوئی پروگرام محفل نہیں رکھ رہے ہیں مت رکھیے، مگر یہ بیہودگیاں مت کیجیے آپ۔ اور اگر پروگرام کرنا ہی ہے تو حضور کی نعت خوانی کا پروگرام کیجیے، اللہ اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل کیجیے، مختصر کیجیے، اپنے مساجد کے ائمہ حضرات کو بلا کر لیجیے، باہر سے نہیں بلا رہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اچھے کام کیجیے۔ اپنے بڑے بوڑھوں کی عزت کو رسوا مت کیجیے کہ گھر میں دادا منع کر رہے ہیں، ابا منع کر رہے ہیں، پھوپا منع کر رہے ہیں، ماموں منع کر رہے ہیں، تایا چچا منع کر رہے ہیں، ان کی دستار کو بیچنے کا کام نہ کرو، ان کو رسوا کرنے کا کام نہ کرو چند دوستوں کی وجہ سے۔ دوست سے زیادہ تمہارے لیے تمہارے باپ دادا ہیں، تمہارے تایا چچا ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، ان کی بات مانیے آپ۔ یہ بے حرمتی مت کرو، ہمارا یا کسی کا کیا بگاڑو گے؟ اپنے بڑے بوڑھوں کو رسوا کر کے ان کا کیا بگاڑو گے؟ اپنا بگاڑو گے، یاد رکھو اپنا بگاڑو گے۔ میرا رب اگر ناراض ہو گیا تو نہ دنیا آباد رہے گی نہ آخرت آباد رہے گی، یہ تو اس کا کرم ہے۔
اور اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جن کے کرم سے، جن کی نگاہ رحمت سے ہم عذاب آنے سے بچے ہوئے، ورنہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے جیسی حرکتیں ہمارے یہاں پر ہو رہی ہے۔ میں تو غیر مسلم، میں سوچتا ہوں ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے بارے میں کیا بھاونائیں لے کر کے جاتے ہوں گے کہ بتائیے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ہیں، یوں تو مسلم بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ حیدری فقر ہے، حیدری فقر ہے، نے دولت عثمانی ہے، ہم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ خدا کے لیے اس درخواست کو مانیے، جہاں تک میری یہ آواز پہنچے میں سب سے کہتا ہوں گھر پہ شادی کا پروگرام آئے، بچوں کے عقیقے کا پروگرام آئے، کوئی بھی خوشی کی تقریب ہو، یاد رکھو یہ خدا کا انعام ہے، ورنہ کتنے لوگوں کو خوشیاں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، ان کی آنکھوں سے غم کے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو خوشی دی ہے نا، تو اس خدا کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو، یاد رکھو، ورنہ اگر وہ خوشیاں دینا جانتا ہے تو رلانا بھی جانتا ہے۔ گھمنڈ میں، دولت کے نشے میں اندھے مت بن جاؤ، دوستوں کی کہنے کی وجہ سے بےہودہ کام نہ کرو، ورنہ یاد رکھو صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ ہم نے ایسے واقعات بھی سنے، اور چشم دید جن لوگوں نے دیکھے انہوں نے مجھے بتایا، میں ان کے نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بارات گئی، پوری رات ڈی جے باجے، شیطانیت، اور بارات میں بھی طوفان بدتمیزی، موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول کر کے اس میں فائرنگ کرنا۔ ارے اس سے پہلی بات تو یہ قانوناً بھی اپرادھ ہے، چونکہ اس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، اٹیک کا، وہ اگر دل کا پیشنٹ ہے تو اس کو اٹیک آ سکتا ہے۔ ان بےہودگیوں سے، ان بے وجہ کی پٹاخے بازیوں سے، ان شرارتوں کی وجہ سے وہ ناچتے گاشتے گئے۔ چشم دید گواہوں نے مجھے بتایا کہ بارات لے کر جب واپس آ رہے تھے، ایسا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا کہ دولہا کا بھیجا پولیتھین میں بھر کے لے کے آئے۔ میرے پاس ثبوت موجود ہیں ان واقعات کے، پولیتھین میں بھر کے لے کے آئے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اماموں کو برا کہنے سے، علماء کو گالیاں دینے سے تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کر لو، مگر یہ بےہودگیاں نہ کرو۔ یہ تمہارے حق کی بات میں بتا رہا ہوں، تمہارے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ کفن میں ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ اپنے نکاح کے موقع پر یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ تو سنت ہے حضرت آدم و حوا کی، یہ تو سنت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدہ حاجرہ و سارہ کی، یہ تو سنت ہے ہمارے پیارے نبی و جملہ ازواج مطہرات کی، یہ تو سنت ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی شیر خدا کی، یہ تو سنت ہے حضرت امام حسن اور حسین کی۔ ایسی پاکیزہ سنت، اور تم نے اس سنت کے موقع پر، یعنی موقع ہے رحمت کا، اور تم نے وہاں شیطانی کام کرنا شروع کر دیا۔ آج کے بعد جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور سوچے کہ مجھے اپنے دوستوں کی بات ماننا ہے یا مجھے اپنے دوستوں کو منانا ہے اور اسے سمجھانا ہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے۔ ہم وہ کام نہیں کریں گے اپنے گھر پہ جس کی وجہ سے خدا کا قہر نازل ہو، خدا کا عذاب نازل ہو، اللہ پاک کی ناراضی کا ہمارے یہ کام سبب بن جائیں۔ ایسا کام ہم نہیں کریں گے، ہم اچھا کام کریں گے، بہتر کام کریں گے، اور جو ہم سے اچھا ہو سکے گا زیادہ سے زیادہ اچھا کریں گے۔ جو خرچہ ہم ادھر کر رہے ہیں وہ خرچہ ہم غریبوں میں پیسہ اٹھائیں گے، مسجدوں میں پیسے دیں گے، مدرسوں میں پیسے دیں گے، بہتر جگہوں پہ پیسے دیں گے۔ اس طرح سے کر کے تو دیکھو میرے رب نے چاہا تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ جانا ہمیں آپ کو سب کو ہے دنیا سے، جب جنازہ جائے گا تو انشاءاللہ جنازہ دیکھ کر، ہمارے چہرے کی رونق دیکھ کر، ہماری پیشانی پر جو رونق ہوگی، لبوں پہ جو ایک خاموش مسکراہٹ ہوگی، اسے دیکھ کر انشاءاللہ ہر دیکھنے والا یہی کہے گا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔